بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اکثر یہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی شکل مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بھی بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہو گیا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسے نور کو دیکھا جس سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری کائنات کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیرے اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں مبید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن پاک میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہنانے اور پرندوں کی اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو جائیں، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنس و انس، ملائکہ اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو۔
اور تمام انبیاء کرام کا حسن اخلاق سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، یہ سن کر دادا عبد المطلب خوش و خرم کعبہ سے اپنے گھر تشریف لائے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا۔ پھر کعبہ میں جا کر خیر و برکت کی دعائیں مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی، اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری تھی، تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کا عبد اور خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں تھے، اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں معجزات و کرامات تو بے شمار ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض غیب کی خبر دیتے تھے، اور لوگوں کو اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، اور اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کثرہ پھٹ گیا اور اس کی 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتشکدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی و ہریالی عطا فرمائی، اور سکے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔